بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ۔ ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کا ٹکڑا اب خدمت میں عرض کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، سحر یعنی کہ جادو کرنا۔ نمبر 3، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5 یہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6، دشمن سے جنگ کے وقت بھاگ جانا۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ بے خبر پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 چیزیں دنیا اور آخرت میں تباہی کے باعث ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ ان 7 چیزوں سے حضور علیہ السلام نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا سب سے پہلے ذکر کیا وہ ہے شرک۔ شرک سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن آخرت میں ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ عقیدہ توحید جو کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس پوری کائنات میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے، رزق دینے والا وہ اللہ ہے، موت دینے والا وہ اللہ ہے۔ مجھے سانس آ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، اس میں اللہ کا حکم ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ وہ مالک صرف اللہ ہے۔ اس خالق کا حق یہ ہے انسان اور جن پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے ساری کی ساری صرف اس کی بندگی کرے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں، افعال میں، صفات میں یا اس کی بندگی اور عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات، افعال یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات میں شریک 2، 3 یا اس سے زیادہ خداؤں کی عبادت کرنا۔ جیسے عیسائی 3 خداؤں کو ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، آتش پرست 2 خداؤں کو ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور بت پرست بہت سے خداؤں کو ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ تو ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ میرے اور آپ کے سامنے اگر پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کاروبار کی تنگی آ جائے، اللہ سے اولاد مانگنی ہے، اللہ سے رزق مانگنا ہے تو صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے، اسی لیے اسی خالق کی بندگی اور اسی کی عبادت کی جائے گی۔ صفات میں شرک یہ ہے کہ جو صفات صرف اللہ کی ہیں، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاکم ہے اور اللہ خالق ہے، اس خالق کے علاوہ، اس الہ کے علاوہ، اس معبود کے علاوہ
کسی اور کا حق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سورۃ النساء میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح سورۃ لقمان میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بھائی رزق وہ دیتا ہے، عزت وہ دیتا ہے، ذلت وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، حاکم وہ ہے، خالق وہ ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس لیے سب سے پہلی جو حضور علیہ الصلاۃ نے قسم بیان کی وہ شرک ہے، تو شرک سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ نمبر 2 سحر، جس کا اردو ترجمہ جادو کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ جادو ہو جانا برحق ہے، لیکن جہاں پر جادو کا ہو جانا برحق ہے وہاں جادو کا توڑنا بھی برحق ہے، لیکن شریعت کی نظر میں، شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جادو کو توڑا جائے۔ اس علم اور انسانوں پر اس کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس علم کا وجود قرآن کریم میں ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ یہ شیاطین ہیں جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ جادو کی بہت سی اقسام ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جادو کی تعلیم حاصل کرنا اور لوگوں پر، مسلمانوں پر جادو کرنا یہ سب حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ سارے کام، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، اس کی بہت سی اقسام ہیں، یہ سارے کام شیاطین کے ہیں اور اس کے ماننے والوں کے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ مدینے کے یہودیوں نے حضور علیہ الصلاۃ پر جادو کیا اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ سورۃ الفلق، سورۃ النساء نازل ہوئی، جس سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جادو کے اثرات زائل کر دیے، جن کے پڑھنے سے جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ تو بھائی جادو ہو جانا برحق ہے، جہاں پر ہو جانا برحق ہے وہاں اس کو توڑنا بھی برحق ہے، لیکن شریعت کی نظر میں ہو۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلاۃ پر بھی جادو کے اثرات ظاہر ہوئے اور اس موقع پر وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا اور اس سے اثرات ختم ہو گئے۔ تو اس لیے جادو کا ہو جانا برحق ہے اور اس کا توڑنا بھی شریعت نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام سے محفوظ فرمائے۔ تو لوگوں پر جادو کرنا جو لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، تو ان سب کو بچنا چاہیے۔ ہم سب کی حفاظت اس چیز میں ہے جو حضور علیہ الصلاۃ نے فرما دی، یہ کام کرنے کے ہیں وہ کرو، اس کام سے حضور نے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ تو جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس جادو سے، اور جو جادو کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ نمبر 3 ناحق قتل کرنا۔ اسلام نے ایک انسان کو ناحق قتل کرنے سے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر بیان کیا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ہمیشہ ناراض رہیں گے، اس پر لعنت کی گئی ہے اور اس پر بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ اور ایسا فرد جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس کی یہ نیکی اتنی بڑی ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔
اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا۔ تو انسانیت کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، انسانیت کو بچانے کا حکم ہے۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں انسان کو قتل کرنا جائز اور ضروری ہے۔ کسی انسان نے کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں انسان کو قتل کیا جائے گا۔ اور شادی شدہ انسان کا زنا کرنا اور یہ زنا اقرار بھی کر لے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور ایک وہ انسان جو مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ مرتد کہتے ہیں جو پہلے اسلام قبول کر لے اور پھر بعد میں اسلام سے انکار کر دے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فساد فی الارض کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کسی انسان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ نہ کسی فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی فرد کو قتل کرے، اور نہ حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے۔ اور اگر کسی نے انسان کسی فرد کو قتل کیا، وہ جان لے کہ اللہ قیامت کے دن، ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قتل کا حساب لیں گے۔ تو قتل کرنے والی لعنت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 4، سود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سود ہے۔ سود کے لیے قرآن کریم میں ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے زیادتی، اضافہ کرنا۔ آپ کسی کو ایک چیز دیتے ہیں اور وقت بھی طے کر لیتے ہیں، جب وہ چیز واپس آتی ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ سود ہے۔ آپ کسی کو 1,00,000 روپے دیتے ہیں، وہ آپ کو 1 سال کے بعد وہ لاکھ واپس کرے اور وہ 1,10,000 دے، 1,05,000 دے، 1,01,000 روپے بھی دے، جو اضافے کے ساتھ ہو وہ سود ہے۔ تو گویا کہ جب وہ چیز واپس آئے تو اصل سے زیادہ واپس آئے تو یہ سود ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور جس چیز کو اللہ حرام قرار دے دیں تو پھر اللہ سے بغاوت ہے، تو پھر اللہ سے جنگ ہے۔ ہم سب کو ان چیزوں سے رکنا چاہیے جن پر اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ قرآن بول اٹھا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حدیث بول اٹھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہم سب کو سود والی لعنت سے بچنا چاہیے۔ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے، کیا اللہ طاقتور ہے یا جو سود کھانے والا ہے یہ طاقتور ہے؟ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں کو خبردار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود والی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یتیم کے بارے میں کہا گیا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، میں اور کفالت کرنے والا یہ دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اس لیے اسلام نے یتیم بچے کے ساتھ محبت کا سبق دیا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ پیار والا معاملہ کیا جائے۔ یتیم بچہ آپ کی تربیت سے اس انداز سے تیار ہو کہ وہ ایک اچھا شہری بن سکے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا بن جائے، تو اس کے ساتھ حسن و سلوک، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ پیار کے بجائے ہم الٹا اس کے مال کو کھا لیں تو یہ ایک عام آدمی کے مال کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یتیم کی تربیت اس انداز سے ہو کہ جب وہ بڑا ہو
تو آپ کو دعائیں دے، ایک وہ اچھا شہری بن جائے۔ اس لیے یتیم کے ساتھ محبت کا سبق ہمارا اسلام دیتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، چوری سے، فراڈ سے، دھوکے سے، بددیانتی سے، رشوت سے مال نہ کھاؤ۔ جب ایک عام آدمی کا مال ہم نہیں کھا سکتے، کسی بھی حرام طریقے سے ہم نہیں کھا سکتے، لیکن اگر یتیم کا مال کھائیں گے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس عام آدمی سے اس یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یتیم کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، نہ کہ ہم اس کا مال کھائیں۔ نمبر 6، میدان جنگ سے بھاگنا، کہ جب کافروں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہو تو کوئی فرد اس جنگ سے بھاگ جائے تو یہ اس سے بڑا گنہگار ہے جو اس معرکے میں شریک ہی نہیں ہو۔ اگر آپ اس میدان سے بھاگ گئے، اس معرکے سے بھاگ گئے، تو اس میں مسلمانوں کو جو حوصلہ ہے ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ اس لیے میدان جنگ میں جب آپ اتر گئے ہیں تو مسلمانوں کی مدد کے لیے، اپنے اسلام کی مدد کے لیے، تو وہاں سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک آپ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا اس دوہرے جرم کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، اور یہ منافقین کا عمل ہے، ایمان والوں کا عمل نہیں ہے۔ کیونکہ غزوہ احد کے موقع پر 300 منافقین جنگ سے لوٹ آئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ منافقین کا عمل ہے، ایمان والوں کا یہ عمل نہیں ہے۔ سورۃ الانفال میں ہے کہ ایمان والو جب تم کافروں کے ساتھ مقابلہ کرو تو پشت مت پھیرو، البتہ حکمت کے ساتھ ہو، یا نیت یہ ہو کہ تھوڑا سا ٹھہر کر دوبارہ آ کر ان پر حملہ کریں گے، تو اس نیت سے بھی حکمت کے ساتھ میدان جنگ سے نکل کر دوبارہ آنے کے ارادے سے نکل سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا یہ جائز نہیں۔ آخر میں یہ ہے کہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، کسی عورت پر زنا کی تہمت لگانا، اسلام کی اصطلاح میں اسے قذف کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو حدود اللہ میں شامل کیا گیا ہے اور اس کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ اگر کسی فرد سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی پاک دامن عورت پر جھوٹی زنا کی تہمت لگائی ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ سورۃ النور میں ہے کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ پیش کریں، نہ لا سکیں، تو ان کی سزا 80 کوڑے ہے۔ تو اس لیے پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا یہ ایک کبیرہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 چیزوں سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ 7 چیزیں دنیا اور آخرت میں رسوائی کے باعث ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4، سود کا مال کھانا۔ اور نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6، میدان جنگ سے بھاگنا۔ نمبر 7 یہ ہے کہ پاک دامن بے خبر عورت پر تہمت لگانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 7 چیزوں سے اجتناب کرنے والا بنائے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔